صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک فوق النبیین فی حلق وفی حلوق فوق النبیین فی حلق وفی حلوق ولم یدانوا فی علم ولا کرم مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم آمین۔ اللہ رب العزت کا سدا شکر۔ اللہ رب العزت یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً پیش فرمائے اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ سے نور عطا فرمائے، طہارت عطا فرمائے، تزکیہ عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور رحمت والا بنائے اس دنیا میں، تاکہ ہم آخرت میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل ہو جائیں۔ یہ اعلیٰ اور حسین نیت آپ میرے ساتھ کر لیجئے، تاکہ بھلے ہمارا عمل کمزور بھی ہو لیکن نیت ہماری ایک جیسی ہو اور اعلیٰ ہو، تو پھر اللہ رب العزت نیت کے صدقے، اخلاص کے صدقے اپنے بندوں کے اعمال کی جو کمزوری ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو درگزر فرما دیتا ہے، اور پھر اللہ سب کا عمل اجتماعی طور پر قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے اجتماعی نیت کرواتی ہوں کہ اگر ہمارا عمل اوپر نیچے ہو بھی جائے تو یا اللہ ہماری نیت اعلیٰ اور ایک جیسی ہو، تاکہ اللہ رب العزت عمل کی کمی کوتاہی کو نیت کا صدقہ معاف فرما دے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پھر نیت کر کے تو عمل کی کوشش ہی نہیں کرنی، عمل کی بھی آپ نے اخلاص کے ساتھ بھرپور اپنی ہمت طاقت پوری لگا کر کوشش کرنی ہے کہ ہم صراط المستقیم پر چلنے والے، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول والے بنے جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جب تک ہم صراط المستقیم پر نہیں چلیں گے نا، جو ہمارے اعمال ہیں نا، اعمال وہ ایسے ہی بے سر و سامانی میں پڑے رہتے ہیں، کیونکہ کوئی رستہ ہی نہیں جہاں سے اللہ نے اعمال اٹھانے ہوتے ہیں، جہاں سے اللہ نے اعمال قبول کرنے ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر کا رستہ نہیں ہے، وہ صراط المستقیم ہے۔ اس لیے میں آپ کو بار بار یہ باتیں یاد دلاتی ہوں۔ ادھر ادھر جو ہم عمل کرتے ہیں نا، کچھ میں نے اپنی شوق سے کر لیا، کچھ میرا دل کیا تو کر لیا، کچھ میری خواہش ہوئی، میرا موڈ ہوا تو میں نے کر لیا، اس طرح نہیں۔ اللہ کہتا ہے جیسے مرضی تمہارے حالات ہوں، جیسے مرضی تمہارے جذبات ہوں، جیسے مرضی تمہارے واقعات معاملات تمہارے ساتھ پیش آئیں، اللہ کہتا ہے تم نے صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیں یہی تو راز ہے جو بار بار ہم ہر نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط، کیونکہ اللہ کو چاہیے یہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کہتا ہے جب تک تم صراط المستقیم پہ تم جب تک ڈھونڈ کے کھڑے ہو کے جم نہیں جاتے نا، تب تک تمہارے اعمال میری بارگاہ میں قبول ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اعمال ادھر ادھر دوڑا دوڑی میں، ہم افراتفری میں کر لیتے ہیں، لیکن جو فکر کرنے کی بات تھی، جو غور کرنے کی بات تھی، جو ڈھونڈنے کی بات تھی، وہ ہم کرتے ہی نہیں، صراط المستقیم کو پکڑتے ہی نہیں، ڈھونڈتے ہی نہیں، چلتے ہی نہیں۔ تو پھر ہوتا پتہ کیا ہے، جو ہم نیک اعمال کر بھی لیتے ہیں ادھر ادھر، نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، وہ اس قبولیت کے درجے کا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہ ہم نے صراط المستقیم پر چلے بغیر، ڈھونڈے بغیر ہم نے وہ کیے ہوتے۔ یہ ہے شیطان کا مکر جو میں آپ کو ہر بار بتاتی ہوں۔ اس لیے شیطان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ قرآن پڑھ لے گی، یہ نماز پڑھ لے گی، یہ کلمہ پڑھ لے گی، اس کو پتہ ہے پڑھ بھی لے گی تو بیٹھی تو میرے ساتھ ہی ہے نا، صراط الہوا پر بیٹھی ہے۔ شیطان کہتا ہے میری پیروی میں خطوات الشیاطین، شیطان کہتا ہے میری پیروی میں جو بیٹھی ہے
تو جو مرضی پڑھتی جائے، پیروی تو میری کر رہی ہے نا۔ اور ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں پڑھ تو لیا نا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس طرح یہ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ درے کے درے، پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں جہاں ہم پہنچانا چاہتے۔ اللہ کہتا ہے لے کے آؤ۔ یہ باتیں ذرا نوٹ کیا کریں نا، یہ قرآن، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں اب کہ اس رمضان پاک میں اپنے اندر ذرا غور کریں۔ اللہ کہتا ہے لے کے آؤ، نیکی لے کے آؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کر کے چھوڑ دو، نیکی کر لو، نہیں، ان چیزوں پہ ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے پہلے صراط المستقیم پر آؤ، اور اس کے لیے انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھو، اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے نیکی لے کر آؤ۔ پہلے تو نیکی ڈھونڈو، نیکی کرو، اس کے لیے تمہیں نہن نفس عن الہوا، اپنی نفی کرو، حالات، روایات، خواہشات کو چھوڑو۔ نیکی کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں، نیکی کا شعور ہی نہیں پتا۔ ہم تو سمجھتے ہیں، جیسے میں مثال دوں، آپ نے اس کلاس کے لیے آنا، نیک عمل، آپ تو اٹھ کے آ گئی، نہیں، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں، نیکی یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے مرضی حالات میرے تھے، میرے حالات موافق نہیں تھے، میری طبیعت خراب تھی، میرا دل نہیں کر رہا تھا، یہی تو بات ہوتی ہے جب نیکی کرنی ہوتی ہے، جب صراط المستقیم پہ چلنا ہوتا ہے، پھر آپ کو الٹ چلنا پڑتا ہے، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنی خواہشات، اپنے معاملات کے الٹ جانا پڑتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ کو جس طرف ہوا جا رہی ہے نا، اس طرف نہیں جانا، الٹ الٹ جانا، یہی تو نیکی ہے، یہی تو مشکل ہے کہ آپ نے جس طرح روانی ہے، روانی حالات کی روانی، معاملات میرے جا رہے ہیں، میں نے اس روانی میں نہیں جانا، میں نے الٹ جانا۔ اور الٹ جانا مجھے بتائیں آسان ہوتا؟ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ حالات کے الٹ جانا، خواہشات کے الٹ جانا، اپنے معاملات کو چھوڑ کے الٹ جانا۔ جب آپ الٹ جاؤ گے تو سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے جو آپ کے ارد گرد ہیں، پر یہی تو نیکی ہے۔ نیکی کو نکال کے لانا، نیکی کو کرنا بڑی جرت کی بات ہوتی ہے۔ نفس اور شیطان دونوں سے لڑ کے، اپنی نفی کر کے آپ نیکی جو کرتے ہیں وہ نیکی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی حفاظت اور استقامت دونوں کو قائم رکھنا، اس کی حرمت اور اس کی عزت کو قائم رکھنا، یہ اس سے اگلا محاذ ہے۔ ایک تو نیکی کرنا مشکل، اور پھر نیکی کی حفاظت کرنا مشکل، پھر اس پر استقامت کرنا مشکل، پھر اس نیکی کی عزت رکھنا مشکل کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ نیکی کے رستے میں کتنے محاذ ہیں، آپ کو شعور ہی نہیں۔ آپ سمجھ یہ میں اٹھی، یہ میں آ گئی، یہ میں نے سنا، یہ میں چلی گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں ایک ایک قدم پر، ایک ایک قدم پر کتنے کتنے جال، شیطان کے مکر و فریب کے جال، کتنے کتنے محاذ پہ آپ کو لڑنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں ابھی تو آپ کو شعور بھی نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کرنی کیسے ہے، پھر اس نیکی کو میں نے رکھنا کیسے ہے، پھر اس کو اللہ کی بارگاہ تک میں نے پہنچانا کیسے ہے، اور پھر اس کا اجر میں نے سنبھالنا۔ دیکھیں اجر سنبھالنا بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم تو پہلے اول تو نیکی کرنا مشکل، پھر اس نیکی کو پانا مشکل، پھر اس کو حفاظت کرنا مشکل، پھر اس کا اجر مل جائے اس کو سنبھالنا مشکل، وہ بھی ہم ادھر ادھر حسد، بغض، غیبتیں کر کرا کے، تو وہ اجر بھی پھر ہم ضائع کر دیتے۔ آپ سوچ سکتے ہو، یہ ہے شیطان کہ اس کی پوری فوج ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ نہ یہ صراط المستقیم پر جائے، نہ یہ کوئی نیک عمل کرے، اور نہ ہی اس کا کوئی نیک عمل کا اسے اجر ملے، اور نہ وہ محفوظ ہو، اور نہ ہی اس کی کوئی درجہ اور مقام اس کو حاصل ہو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہو، ہم سمجھتے ہیں نیکی کرنا بڑا ہی آسان ہے، یہ شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ اللہ نے تو کہا ہے پہلے من پاک نیت صاف، رضائے خدا اتباع مصطفیٰ، مخلصین لہ الدین، خالص، من کو خالص کرنا، پھر خالص عمل کرنا، پھر
اس کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا، پھر اس کا اجر قائم رکھنا، یہ ہے نیکی کو کہتے ہیں نا پار لگانا۔ ہماری تو کوئی نیکی تو نہ تو شیطان ہونے دیتا ہے، نہ اس کو پار لگنے دیتا، اس لیے ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ میں کو تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم نہ اجر کو سنبھال پاتے ہیں، نہ کوئی درجہ، نہ کوئی مقام ہم حاصل کر پاتے ہیں۔ ہم بس نفسی تسلی اور شیطانی فریب میں ہی رہتے ہیں، میں تو کر لی نا، میں تو کر لی، یہ پتہ ہی نہیں اس کرنے کے بعد اس کا اجر کیا ہوا، یہ شعور ہی نہیں ہمیں۔ اور شیطان اس کا اتنا فائدہ اٹھاتا ہے ہم بے شعور لوگوں کا۔ دیکھیں اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ پہلے آپ کے اندر زندہ تمنا شعور تو پیدا ہو، تو پھر ہی آپ کوئی نیکی، کوئی آپ کہتے ہیں نا صراط المستقیم، کوئی آپ حسن عمل، پھر ہی آپ کو شعور پیدا ہوگا تو آپ کرو گے نا۔ جب آپ کو شعور ہی نہیں ہے تو ادھر کیا ادھر ضائع، ادھر کیا ادھر ضائع، ادھر ڈالا ادھر نکالا، ادھر ڈالا ادھر نکالا، آپ یہی کرتے رہو گے، نہ کچھ جمع ہوا نہ کچھ حاصل ہوا، اس لیے نہ کوئی مقام ملا نہ کوئی درجہ ملا۔ یہ ذرا سوچیں، ذرا میں کہتی ہوں آپ ساتھ ساتھ نا اپنے اندر ذرا غور کرتے جائیں، تاکہ ہمارے اندر نا کوئی تزکیہ، مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں تزکیہ، طہارت اور تقوی نصیب ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم غور ہی نہیں کرتے تو پھر ہمیں کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا، بس آیت پڑھ کے ہم ایسے اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے تھی ہی نہیں، یہ تو ان کی بات تو ان کے لیے، یہ تو بنی اسرائیل کی بات نبی نے بتا دی تو بات ختم۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس آیت سے میرا کیا لنک ہونا چاہیے، میری نصیحت، میری کہتے ہیں نا عبرت، میرے لیے ہدایت، میرے لیے حکمت کہ کون سے پہلو ہیں وہ ہم لیتے ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہوتا ہے جب ہم تدبر اور تفکر اور تزکیہ کے بغیر قرآن پڑھتے ہیں، یعنی جب ہم اندھے دل کے ساتھ، مردہ دل کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ تو قرآن بھی کہتا ہے ایسے لوگوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں ہر جگہ دورہ قرآن کے لیے بھی نہ جائیں، آپ کو نہیں پتا پڑھانے والا جو ہے کیا اس نے مجاہدے، منزلیں، محنتیں اور مرتبے بھی طے کیے ہیں کہ نہیں۔ آپ سمجھ رہے کہ وہ صرف کتابی استاد ہے، وہ روحانی، وہ کہتے ہیں نا نورانی، وہ دینی، وہ کسی درجے کا، وہ کوئی کہتے ہیں نا ہے کہ نہیں گہرائی کا، کہ صرف کتابی سطری نہیں، صدری علم تو ہوتا ہی صدری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بڑے مجاہدے کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے کہ آپ پہلے ظلمت، جہالت، غفلت، منافقت، فساد، یہ سارے گڑھوں سے نکلو، آپ مجاہدے کرو، مشقتیں کرو، محنتیں کرو، درجے طے کرو، منزلیں طے کرو، مقامات طے کرو، پھر کہیں جا کے وہ مقام آتا ہے داعی اللہ ہے، داعی اللہ کا مقام پھر کہیں جا کے آتا ہے۔ ہم تو 4 کتابیں پڑھ کے تو اپنے آپ داعی بن جاتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے کتاب بھی نہیں، اس کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں نفس کشی کی منزلیں اور درجے طے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا، کتنی بار میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام کے پاس جب کوئی آتا تھا مرید ہونے، تو وہ اس کو پہلے نفس کشی کے درجے اور منزلیں اور محنتیں اور مشقتیں کرواتے تھے، پھر وہ علم کی طرف جب دیکھتے تھے نا، پھر اسے علم کی طرف لے کے آتے تھے۔ آپ سمجھ جو لوگ ڈائریکٹ علم کی طرف جاتے ہیں، ان کا نفس کشی نہیں کی ہوتی، اس لیے وہ من کے ظالم، جاہل، غافل اور منافق ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو علم پڑھ کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیزیں میں آپ کے شعور کے لیے آپ کو بتاتی ہوں، تاکہ آپ کے اندر بھی شعوری آگاہی اور قلبی بیداری پیدا ہو، تو ہی یہ گراؤنڈ ہوگی نا، پھر یہ والی بیس آپ کی ہوگی نا، پھر آپ کو آیت کی کچھ کہتے ہیں نا سمجھ آئے گی، ورنہ آیت جو ہے نا وہ اوپر سے گزر جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آیت مبارکہ دیکھیں، آیت مبارکہ 61، اور سورت کون سی ہے؟ سورت ہے البقرہ۔ تو یہ ہماری شروع ہوئی تھی، اور آیت مبارکہ کس طرح اس کا ترجمہ ہے، اور جب تم نے کہا، یعنی قوم نے
قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، جب تم نے کہا موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور ہر کا ذلت اور رسوائی اور محتاجی اور بے نوائی ان سے چپٹا دی گئی۔ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہماری کافی بات ہو چکی کہ وہ قوم نے نبی سے کیسا تعلق رکھا ہوا تھا، فرمائشی، اپنی خوشی اور مرضی کا تعلق۔ تو حالانکہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ نبی کی شان اور عظمت اور اطاعت اور نبی کی معرفت کو سمجھو۔ نبی تو حق سے ملانے کے لیے، حق سکھانے کے لیے، حق پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو لیکن جو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی یہ سب سے بری قوم تھی، یہ بھی بات دیکھیں، نافرمانی میں سب سے زیادہ، بے صبری میں سب سے زیادہ، اور اپنی خوشی میں سب سے زیادہ، حجت بازی میں سب سے زیادہ تھی، یہ زبان درازی میں سب سے زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی دیکھیں، اللہ حکمت سے باتیں سمجھاتا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ مطلب بے صبری نہ کرنا، نہ شکری نہ کرنا۔ اللہ کسی واقعے کو، کسی پس منظر کو اللہ دلیل بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ ہم اس تناظر میں سوچیں۔ لیکن ہمیں تو کہتے ہیں نا، ہمارے اندر تو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے قرآن کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کی باتوں میں سوچنے لگے، سوچنے سمجھنے میں، غور و فکر تو سارا ہم دنیا میں کر رہے ہیں، فلانے نے کیا کہا، کیوں کہا، کہاں سے سنا، کیسے پتا چلا۔ تو سارا دماغ تو ہم نے ادھر کھپا دیا ہوا دنیا میں۔ یہی تو میں رونا روتی ہوں آپ کے آگے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھنے کی، غور فکر کرنے کی، اللہ سے تعلق محبت کی باری آتی ہے تو نہ ہمارے دل میں جگہ ہے، نہ ہمارے دماغ میں کوئی ہے، ساری فکریں، غم، خوشیاں ساری دنیا کی۔ یہی تو دھوکہ ہے جو ہم نے کھایا ہوا، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کسی تناظر میں، کسی کہتے ہیں نا کہانی میں، اللہ تعالیٰ کسی نصیحت میں ہمارے لیے کوئی عبرت رکھتا ہے کہ جو حال بنی اسرائیل کی قوم کا تھا، یہ جو وجوہات ہے نا، یہ ان کی بربادی کا باعث بنے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر بھی اگر ایسی خصلتیں ہوئیں تو تمہارا انجام بھی تباہی ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن ہم ان باتوں پہ غور ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بس میں نماز پڑھ لی، میں اپنا روزے رکھ لیے، میں تو حج عمرہ بھی کر رہی، میں تو جنتی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں کہ اگر تم نے مسلم بننا ہے تو کیسے مسلم، مسلم ایسے بننا جو نبی کی اطاعت والا ہو، جو نبی کی عزت والا ہو، جو نبی کی عظمت والا ہو، جو نبی کی معرفت والا ہو، جو نبی کی ادب والا ہو، جو نبی کی محبت والا ہو، جو نبی کے اتباع والا ہو۔ یہ جنتی ہوتا ہے، حالی نمازی جنتی نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم نے رسمی مسلمان اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو قرآنی مسلمان ہوتا ہے، جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ کی نظر میں رحمانی مسلمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سمجھا رہا ہے بین السطور، بین الآیات، آیات کے اندر اللہ بات سمجھاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم دیکھو، انہیں اپنی فرمائشوں کا پتہ تھا، لیکن انہیں نبی کے کہتے ہیں نا نبی کے احکامات کا نہیں پتا تھا۔ انہیں یہ پتا تھا ہمیں کیا پسند ہے، انہیں یہ نہیں پرواہ تھی کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ انہیں یہ پتا تھا ہم نے دعا کب کروانی ہے، جب مصیبت آ جائے تو نبی کو پکڑ لینا ہے۔ لیکن جب مصیبت ٹل جاتی تو وہ اسی نبی کو باتیں کر رہے ہوتے تھے، بے ادبی کر رہے ہوتے تھے، اسی سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، یہ روش فاسقین کی ہے، یہ روش نہ اپنانا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟
لیکن ہم تو اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے کہ یہ روش، ہماری روش کیا ہے، راستہ کیا ہے، صراط المستقیم ہے کہ نہیں۔ ہم تو صراط المستقیم کا ہمیں شعور ہی نہیں، انعمت علیہم، نبی کی صحبت کا شعور ہی نہیں، تقویٰ کا، زاد راہ کا شعور ہی نہیں۔ ہم نے اپنے طور پر اپنے اعمال کرتے ہیں۔ یہی بات میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سمجھائی تھی کہ ہم اپنے طور پر عمل کرتے ہی کیوں ہیں؟ نبی کے ہوتے ہوئے میں کون ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے یہی تو سمجھایا ہے ہمیں کہ جب نبی تمہارے پاس ہے تو تم کیوں ایسے بے لگام زندگی گزار رہے ہو؟ جیسے میری مرضی، اپنی خوشی کی زندگی تم گزار کیوں رہے ہو جب نبی تمہارے پاس ہے؟ جب قرآن کی آیتیں، اللہ کا پیغام تمہارے پاس ہے تو پھر تیری خوشی اور تیری مرضی تو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہی تو ہم نے کرنا ہے، اپنی نفس کشی کرنی ہے، اپنی نفی کرنی ہے۔ جب اللہ کی مرضی اور نبی کی خوشی ہے تو پھر میری کیا اوقات ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں پھر۔ یہی تو میں کا دھوکہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہم بھی دیکھو ساری زندگی اپنی خوشی اپنی مرضی۔ آپ دیکھیں ذرا غور کر کے، ہمارے سارے رونے کیا ہیں؟ اپنی خوشی اپنی مرضی، سارے رونے ہمارے یہ ہیں۔ کوئی بندہ نہیں روتا نفس کشی کے لیے، کوئی بندہ نہیں روتا نبی کی پیروی کے لیے۔ میں نے نہیں دیکھا آج تک رویا ہو میرے آگے، میں نبی کی پیروی کرنی ہے، میں نبی کی، اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کی پیروی اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی بھی نہیں۔ جو بھی روئے گا میری مرضی نہ پوری ہوئی، مجھے یہ خوشی نہ ملی۔ تو یہی تو روش تھی بنی اسرائیل کی قوم کی۔ آپ ذرا غور کیا کریں، میں کہتی ہوں ذرا غور کیا کریں۔ اب جو ہمارے پاس دماغ رہ گیا ہے نا بچا کچا، وہ اپنی بچی کچی زندگی پر لگا دیں تاکہ ہماری آخرت بچ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کے بھلے کی باتیں بتا رہی ہوں، آپ کو پیار سے سمجھا رہی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہمارا کہتے ہیں نا عزت سے سمجھنے کا وقت ہے۔ عزت سے آج سمجھ جاؤ گے تو عزت رہ جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جو عزت سے نہیں سمجھتا نا پھر اللہ کو نا ذلت سے سمجھانا بھی آتا، لیکن وہ سمجھنا پھر کسی کام نہیں آتا۔ آپ سمجھ رہے؟ جیسے ایک اللہ کے، دیکھیں ایک ولی تھا، ایک بزرگ تھا، تو اس کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے کہ مجھے نا آپ کوئی نصیحت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی دوست چاہیے نا، دوست، تو بہترین دوست اللہ ہے، اللہ کافی ہے، دوستی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اگر تمہیں ساتھی چاہیے نا، ساتھی، تو یہ کرامن کاتبین، انہوں نے کہا یہ کرامن کاتبین کافی ہے۔ اور اگر غم گسار چاہیے نا، غم گسار، آپ نے فرمایا قرآن کافی ہے۔ اور اگر رستہ چاہیے نا، کس رستے پر چلوں، صراط المستقیم کافی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی نا تو پھر تیرے لیے جہنم کافی ہے۔ سوچیں آپ ذرا۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اللہ آج ہمیں عزت سے سمجھا رہا ہے، اور جسے عزت سے سمجھ نہیں آتی نا پھر وہ خود ہی سوچ لے اس کو آگے کیا ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ایک انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم نے اس نبی کے ساتھ جو تعلق نسبت رکھی ہوئی تھی نا، یہ دیکھیں یہ بھی ہماری کہتے ہیں نا بے ہوشی میں ہم پڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ نسبت تو ہے نا، میری فلاں سے نسبت، فلاں سے نسبت، یہ نہیں پتا کہ وہ نسبت جنتی ہے کہ جہنمی ہے، وہ نسبت مطلبی ہے کہ وہ نسبت اللہ کو راضی کرنے کی ہے۔ یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ جیسے ہم کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سارے اللہ کے بندے۔ وہی جو میں نے آپ کو پچھلی بار سمجھایا تھا کسی کے گھر کہ بندہ دیکھیں ویسے تو ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، لیکن وہ خلقت میں ہے، بات تو یہ اطاعت میں کون اللہ کا بندہ۔ اطاعت والا بندہ نہیں ملتا، میں آپ کو بتاؤں ڈھونڈے سے بھی اب نہیں ملا اطاعت کا بندہ، اب سارے نفس کے اطاعت والے، اپنی نفسی اطاعت لوگ کر رہے ہیں، نفس پروری، نفس کی پیروی والے بندے مل جائیں گے، لیکن کیا اللہ کی اطاعت والے، اللہ کی مرضی والے اور اللہ کی رسول کی خوشی والے بندے نہیں ملتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو یہی دیکھیں بنی اسرائیل کی قوم کا حال تھا، یہی حال ہمارا ہے۔ ہماری اللہ سے نسبت، ہماری اپنے نبی سے نسبت، ہماری اپنے استاد سے نسبت کیسی ہوتی ہے؟ صرف یہی جو بنی اسرائیل کی اپنی قوم کے، بنی اسرائیل کی قوم کی اپنے نبی کے ساتھ تھی۔
मतलबी, मुफादी, वक्ती, खुशी, अपनी मर्जी, अपने लिए। लेकिन जो उनकी जो निस्बत थी वो जहन्नमी थी। और हम भी इसी शौक में बैठे रहते हैं, मेरी तो फलां से निस्बत है जी। ये नहीं पता वो निस्बत जन्नती है कि जहन्नमी है, इस पे हमने कभी गौर किया ही नहीं। और हम हाली निस्बत लेकर खुश होते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, हाली निस्बत जो लेकर खुश होते रहते हैं ना, वो अंदर से भी खाली होते हैं, ईमान से भी बिल्कुल वो खाली होते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय एक दिखावे की निस्बत के, जिसमें कहते हैं ना दुनियावी, मतलबी, मुफादी और अपनी खुशी के लिए उन्होंने रखी होती है, अपनी हिफाजती बना के रखी होती है। इसमें कोई नूरी और कोई ईमानी और रहमानी उसके अंदर अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं होती। आप समझ रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि हमने एक ही खाने पर हमसे सब्र नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज जो नबातात जमीन में से उगती हैं हमारे लिए पैदा करे। देखें बज़ाहिर ये क्या है, बज़ाहिर अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है कि जो अल्लाह ने उनको दिया था, जो अल्लाह ने उनको दिया था मनोसलवा, वो उस पर राजी नहीं थे। आप इस तनाजुर में जरा अपना जायजा लें। हमें भी जो मिला होता है ना अल्लाह की तरफ से, जो हमें अल्लाह ने रिस्क दिया होता है, हमें ज़ाहरी या दुनियावी, हम भी इस पर राजी नहीं होते। हम भी कहते हैं अच्छे से अच्छा मिले, बेहतर से बेहतर मिले, बड़े से बड़ा मिले, आला से आला मिले। लेकिन होता क्या है, जब हम अपने हालात से, जब हम अल्लाह से राजी नहीं होते, जिस तरह देखिए उन्होंने कहा कि जो जमीन उगाती है, जो जमीन में से उगती है हमारे लिए पैदा करे, यानी हम उस मनोसलवा पर राजी नहीं है। जो जमीन उगाती है, जमीन में से जो चीजें उगती हैं वो हमारे लिए पैदा करे। उन्होंने समझा था कि जो चीजें जमीन से उगती हैं वो अच्छी हैं। देखिए इस तनाजुर में अल्लाह हमें कुछ समझा रहा है। अल्लाह कह रहा है कि मैंने उनके लिए देखें मनोसलवा था, अल्लाह ने हमारे लिए भी हिदायत कुरान का इंतजाम किया। कुरान और रसूलुल्लाह, ये हमारे लिए हिदायत के दो चश्मे हैं, ये दो मीनार हैं, ये दो राहबर हैं हमारे लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, एक हाथ में कुरान रखना, एक हाथ में मेरी शरीयत रखना, तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। लेकिन हमारा हाल भी बनी इसराइल की कौम की तरह है। वो भी मनोसलवा पे राजी नहीं थे। वो कहते थे जो जमीन से उगती हैं चीजें वो हमें दो। हम भी क्या करते हैं, हम कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करते। हम कहते हैं जो मेरे दिल में जज्बात पैदा होते हैं मैं तो वो करना है। कहते हैं कि नहीं, जो मुझे सही लगता है, जो मौके के मुताबिक है, जो हालात के मुताबिक है, जो औलाद के मुताबिक है, जो रिवाज के मुताबिक है, जो जमाने के मुताबिक है, मैंने तो वो करना है। जैसे वो कहते थे जो जमीन से चीजें उगती हैं, तरकारी, ककड़ी, गेहूं, मसूर, प्याज, हमें वो दो। हम भी यही कहते हैं ना, हम भी यही कहते हैं। हमें कुरान और अल्लाह का रसूल काफी नहीं है। हम कहते हैं जो मेरे दिल में है, मुझे जो अच्छा लगता है, मैंने तो उस पे चलना। करते हैं कि नहीं। आला को छोड़ के जैसे बनी इसराइल की कौम थी, आला को छोड़ के अदना के पीछे दौड़ रही थी, अदना मांग रही थी। हमारा भी यही हाल। हम आयतें छोड़ के और नबी की रहमतें छोड़ के हम जीनतों की तरफ दौड़ते हैं। जीनतें क्या है, जोज, मेरा हामंद राजी रहे हर सूरत। जीनतें क्या हैं, मेरे बेटे राजी रहे हर सूरत। फिर जीनतों में और क्या है, मालो दौलत, ये जायदादें, ये सोना चांदी, ये खेतियां, ये हमारी सारी रौनकें, हम कहते हैं ये लगी रहें, सजी रहें। तो अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है, यही तो अल्लाह हमें समझा रहा है। उन्होंने कहा कि भला उम्दा चीजें छोड़कर उनके इवज नाकस चीजें लेना चाहते हो, नाकस क्यों लेना चाहते हो। यही तो अल्लाह कुरान पाक में हमें समझाता है। कितने ही लोग हैं हिदायत को छोड़कर गुमराही ले लेते हैं। लेते हैं कि नहीं, लेते हैं कि नहीं। अब आप सोचिए जरा, हम भी हिदायत को छोड़कर हम गुमराही को ले लेते हैं, दुनिया को ले लेते हैं, आखिरत को छोड़कर दुनिया ले लेते हैं। आखिरत की दायमी खुशी छोड़कर दुनिया की खुशी ले लेते हैं। आखिरत का दायमी आराम छोड़कर दुनिया का आराम सुकून ले लेते हैं। आखिरत का दायमी घर छोड़कर दारुल करार
گھر کا آرام سکون لے لیتے ہیں. بھائی جس طرح میری اولاد خوش ہے، جس طرح میرا خاوند خوش ہے، جس طرح میرے گھر میں آرام رہے، ماحول اچھا رہے، سکون رہے، میں نے وہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے عمدہ چیزیں چھوڑ کر میں نے تمہیں ہدایت، صراط المستقیم، قرآن کا رستہ، نبی کا اسوہ حسنہ، دار القرار، میں نے تمہیں تجاہدوا فی سبیل اللہ، میں نے تو تمہیں اعلیٰ نعمتیں دی تھیں، لیکن تم نے کہا کہ جو میرے دل میں آتا ہے، میرے دل میں آتا ہے، میرا دل نہیں لگتا، میرا دل اس کے بغیر نہیں لگتا، میرا دل اس کے بغیر نہیں لگتا، یہ نہ ہو تو مجھے چین نہیں آتا، یہ نہ ہو تو مجھے خوشی نہیں ہے، مزہ نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے تم نے بھی تو ان کی طرح وہ زمین سے نباتات جو اگتی تھی وہ لینا چاہتے تھے اور سمجھتے تھے یہ بہتر ہے، حالانکہ جو اللہ نے ان کے لیے منو سلوہ اتارا تھا بہتر تو ان کے لیے وہ تھا. آپ غور کر رہے ہیں؟ اس تناظر میں ذرا غور کریں نا. کیا ہم نے یہ نہیں کیا ہوا؟ ہم نے بھی تو یہی کیا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے پھر کیا کہا؟ اگر تم ناقص ہی لینا چاہتے ہو، اگر تم وقتی خوشی، وقتی ذائقے، اگر تم وقتی ذائقے ہی لینا چاہتے ہو تو پھر کیا؟ پھر اللہ نے کیا کہا؟ اچھا تو پھر کسی بھی شہر میں جاؤ اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، تو جاؤ پھر کرو، پھر جہاں مرضی بیٹھو، جہاں مرضی جس کے ساتھ مرضی بیٹھو، کوئی انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کوئی صراط المستقیم پر تم نے چلنا نہیں، تمہیں تو پسند ہر چیز اپنے دل کی، جذبات کی، خوشی کی، خیالات کی، اپنی مرضی اور خوشی کی چاہیے نا. تو اللہ کہتا ہے جاؤ پھر، جاؤ جہاں مرضی جاؤ. صراط المستقیم کی کوئی پرواہ، آج ہمارا یہی حال ہے بھائی. صراط المستقیم کی پرواہ کوئی نہیں، انعمت علیہم کی صحبت کوئی نہیں، تقویٰ کے زاد راہ کی فکر کوئی نہیں، قرآن کی پیروی کی پرواہ کوئی نہیں، نبی کے اسوہ حسنہ کی پرواہ کوئی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ کی پرواہ کوئی نہیں، نفس مطمئنہ کا پتہ کوئی نہیں، تجاہد فی سبیل اللہ کی خبر کوئی نہیں، اقیم الصلاۃ کا پتہ کوئی نہیں. تو یہی تو حال ہمارا ہے. جہاں مرضی جاؤ، پھر اللہ کہتا ہے جاؤ جانوروں کی طرح چر چور کے کھا پی کے جاؤ، پھر بچے پیدا کر کے موج مستی کر لو، لیکن کتنے دن. تم نے بقا کو چھوڑ کر فنا کا سودا لے لیا ہے. ہم بھاگتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے سودا، جو اللہ نے دیا تھا کہ بھائی تم ایک اسوہ حسنہ مصطفیٰ اور ایک بہترین کلام قرآن اور ایک اسوہ حسنہ مصطفیٰ، ان دو کی پیروی کرنا. لیکن ہم پتہ اس سے کیوں بھاگتے ہیں، ہمارا نفس کیوں اس سے بھاگتا ہے؟ کیونکہ یہ رستہ صراط المستقیم، سیدھا رستہ، کون جائے سیدھے رستے پہ سیدھا ہو کے؟ کون جائے؟ ہم تو آزمائشوں میں گرے ہوئے، جذبات میں پڑے ہوئے، ہم تو دکھوں میں مڑے ہوئے، ہم تو غموں سے جڑے ہوئے، ہم کہاں سیدھے ہو کے تو سیدھے رستے پر چلیں، نفس کشی کریں، اپنی نفی کریں، سیدھے چلیں. ہم تو اپنے کہتے ہیں نا جذبات میں، اب دکھڑوں میں، اپنے غموں میں، حسرتوں میں، پچھتاووں میں، چاہتوں میں، اولادوں میں جڑے ہوئے، لگے ہوئے، ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے، ہم کہاں کھڑے ہو کے سیدھے ہو کے صراط المستقیم پہ چلیں؟ اور اگر چلنے لگیں گے تو کتنی دور چلیں گے؟ کیونکہ صراط المستقیم کا جو رستہ ہے، دیکھیں آزمائشوں کا رستہ صراط المستقیم ہے. آزمائشیں تو ویسے بھی آئیں گی، لیکن جو آزمائشیں صراط المستقیم پر آئیں گی نا، اس سے پھر ہمیں درجے ملیں گے. لیکن ہمیں کیوں درجے نہیں ملتے؟ ہمیں اس لیے درجے نہیں ملتے کہ ہم جاتے ہیں خاندانوں کے پیچھے، خواہشوں کے پیچھے، جذبات کے پیچھے، خیالات کے پیچھے، معاملات کے پیچھے، ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں. اور اس رستے میں جب ہمیں پڑتی ہیں نا آزمائشیں، پھر ہمیں اللہ یاد آتا. حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا صراط المستقیم پہ چلنا، قرآن کی پیروی کرنا، اس نبی کا اتباع کرنا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اپنے خاندان کے رسومات کے پیچھے، رواجوں کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے، اولادوں کے پیچھے چل پڑے. اب جو تمہارے اوپر آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں آ رہی ہیں نا، اس سے درجے نہیں ملتے، اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا
اللہ تعالیٰ پھر کی طرف سے سزا ہوتی ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وارننگ ہوتی ہے، وارننگ۔ آپ نے فرق دیکھا؟ اگر ہم صراط المستقیم پر چلتے، قرآن کی پیروی کرتے، رسول کی پیروی کرتے، تو آزمائشوں سے ہمیں درجے ملتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر ہم پر اگر بلائیں نازل ہوتی تو اس سے ہمیں مقامات ملتے، لیکن چونکہ ہم نے صراط المستقیم کا نہیں لیا، قرآن کی پیروی نہیں کی، رسول کی پیروی نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا، تو جاہدوا فی سبیل اللہ نہیں کیا، نفس مطمئنہ کی فکر نہیں کی، اس لیے ہماری تکلیفیں جو ہیں وہ ہمارے لیے عذاب کی صورت بن گئیں، بجائے اس کے کہ وہ آزمائش کی صورت بنتی، کیونکہ ہم نے فنا کا سودا لیا بقا کو چھوڑ کر، جو کہ بنی اسرائیل کا حال تھا۔ آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا حال بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی فنا کو چھوڑا، انہوں نے بقا کو چھوڑا اور فنا کا سودا لیا۔ یہی جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر بھی تکلیفیں، آزمائشیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ درجات دینے نہیں آتی، وہ عذاب دینے آتی۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اس آیت سے اپنا لنک نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ آپ سے کہاں اس آیت سے مخاطب ہو رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم جب اولادوں کے پیچھے جاتے ہیں، خاندانوں کے پیچھے جاتے ہیں، رسموں کے پیچھے جاتے ہیں، کیوں؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے، آرام ملے، خوشیاں ملیں، ہمیں سکون ملے، لیکن اللہ حقیقی، جو میں آپ کو بتاؤں، حقیقی خوشیاں، حقیقی آرام، حقیقی جو سکون ہے نا، وہ تو دار البقا صراط المستقیم میں تھا، لیکن ہم نے فنا کا سودا لے لیا، جس کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں وہ ہمیں فنا ہی کر رہی ہیں۔ اگر ہم نے بقا والا سودا لیا ہوتا نا، صراط المستقیم کا، اگر ہم نے اللہ کی رضا کا سودا لیا ہوتا، نبی کی اتباع کا سودا لیا ہوتا، قرآن کے اتباع کا سودا لیا ہوتا، تو پھر مصیبتیں، تکلیفیں آتی بھی نا تو ہمیں اس سے درجات اور مقامات ملتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن بنی اسرائیل کی قوم اس بات کو نہیں سمجھتی تھی، وہ بھی دنیا کے طالب تھے، خوشیوں کے طالب تھے، درجات کے طالب تھے، دنیا میں سٹیٹس، خوشیاں، رونقیں، چاہتیں، محبتیں، جائیدادیں، ان کے طالب تھے۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ تو جاؤ پھر کسی بھی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ یہی حال ہمارا ہے، جب ہم اپنی خوشیاں، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی عزت، اپنے مرتبے ڈھونڈتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وہ دنیا میں مل بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اللہ کہتا ہے تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی اور محتاجی ان سے چمٹا دی گئی۔ یہ دھوکے کا سودا، یہ سارا دھوکے کا سودا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ یہی تو بات اللہ میں سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل نے بھی یہ دھوکہ کھایا تھا، انہوں نے بھی یہ فنا کا سودا لیا تھا، انہوں نے بھی یہ خوشیاں، یہ رونقیں، یہ چاہتیں، انہوں نے بھی دنیا کی خریدی تھی، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ ذلت اور رسوائی اور محتاجی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ ہمیں جگا رہا ہے، اللہ ہمیں جگا رہا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، میں آپ کو بتاؤں، اللہ آپ کو کچھ کھلا رہا ہے، اللہ آپ کو کچھ پلا رہا ہے، تاکہ آپ کے قلب کو طہور ملے، شراب طہور، دماغ کو کچھ شعور مل رہا ہے کہ نہیں؟ جو درجے ہیں نا وہ آزمائشوں سے ملتے ہیں، جو مقامات ہیں نا اخروی مقامات، وہ بلاؤں سے ملتے ہیں۔ دیکھیں نبیوں پر بلائیں نازل ہوئی، ہم بھاگتے ہیں بلا سے، کہتا اے بلا تو کیا، ہم تو کہتے ہیں کوئی مشکل نہ کتے آ جائے۔ آزمائشوں سے، دیکھیں دائمی درجے آزمائشوں سے ملتے ہیں، دائمی مقامات بلاؤں سے ملتے ہیں۔ نبیوں کو ملے، بلائیں ان پر مسلط۔ ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے، یونس علیہ السلام کتنے سال قید رہے مچھلی کے پیٹ میں، یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل میں گزارے، یعقوب علیہ السلام کتنے سال روتے رہے، بلائیں نازل ہوئی تھیں،
بلا ہوتی ہے جو مدت تک رہے. ہم تو ایک لمحے کی مصیبت نہیں برداشت کرتے. یہی تو بات ہے، یہی تو دھوکے کا سودا ہے جو بنی اسرائیل نے دھوکا کھایا تھا اور جو دھوکا ہم نے بھی کھایا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں خوشیاں ہوں، رونقیں ہوں، مزے ہوں، چاہتے ہوں، محبتیں ہوں، زینتیں ہوں، عزتیں ہوں. یہی تو دھوکا ہے جو بنی اسرائیل نے کھایا تھا. اللہ کے غضب کو پایا تھا ہر میں. اللہ ہمیں اس دھوکے سے نکال رہا ہے. اللہ سمجھا رہا ہے درجات آزمائشوں میں ہیں، مقامات بلاؤں میں ہیں. اللہ کی رضا سرے تسلیم ہم کر دو. صراط المستقیم میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی پسند اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہے. دائمی عزت تقویٰ ہے. دائمی عزت دنیا میں نہ ڈھونڈو. چار لوگوں میں میری عزت ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے تو چار لوگ میری عزت کریں، مجھے سر پہ چڑھائیں. نہیں، یہ وقتی دھوکا ہے. اصل عزت تقویٰ ہے. یہی تو بات اللہ میں سمجھا رہا ہے. اپنا دنیاوی آرام نہ ڈھونڈو جو بنی اسرائیل ڈھونڈتے تھے، رونقیں، چاہتے، محبتیں، اسٹیٹس. دائمی آرام تجاہدو فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے راستے میں دوڑو. آج دوڑو گے تو کل قبر میں آرام، سکون اور آخرت میں عزت والا تاج پہنایا جائے گا، شان دی جائے گی. لیکن جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ دھوکا کھا گئے، اور ہم لوگ بھی کھا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا میں درجے آرام اور عزتیں ملیں تو یہ تو سارا فنا ہے. تو اللہ یہی تو بات ہمیں سمجھا رہا ہے. تو جب تمہارے اوپر بیماریاں آتی ہیں تو تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہم تو بیماریوں سے بھاگتے ہیں، تو گناہ معاف کا ذریعہ بیماری ہے. اللہ کو جو پسند ہے وہ توبہ، رجوع اللہ، توبہ اور اصلاح ہے. توبہ اور اصلاح ہے. اللہ کو پانے کا راستہ توبہ اور اصلاح ہے. ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لیا ہے یہ کافی ہے، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لی. جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے نا، فلاح کو کبھی پا نہیں سکتے. تو صلاح کیسے پائیں گے؟ نوٹ کریں میں نے کیا کہا. اور آخرت میں جو مقامات ملتے ہیں وہ دنیا میں دکھوں کے گڑھوں میں رہنے سے ملتے ہیں. ہم تو دکھ کو پاس نہیں پھٹکنے دیتے. ہم کہتے ہیں دکھ میرے پاس نہ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی دکھوں میں گزاری. آپ نے فرمایا حزن میرا رفیق ہے. ہم تو کہتے ہیں کوئی غم میرے پاس ہی نہ آئے، خوشیاں ہی خوشیاں ملیں. بھائی خوشیوں بھری زندگی میں گزاروں. خوشیوں بھری زندگی تو فرعون نے گزاری تھی. یہ سارا دھوکا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں میں اچھے سے اچھا لباس پہنوں، ہے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ، مہنگے سے مہنگا. میں آپ کو بتاؤں اصل لباس جو اللہ کو پسند ہے وہ تقویٰ ہے. اللہ کہتا ہے تقویٰ کا لباس پہنو نا، ہر وقت میرے سے ڈرتے رہو. یہ ہے تقویٰ کا لباس. اللہ تعالیٰ یہی تو باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں. جو اللہ کو پسند ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا دل. ہم کہتے ہیں میری ہر خوشی پوری ہو، میں راضی رہوں. تو یہ بہت درجہ ہے. میں خوش، میں راضی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے. تو یہ سارا شیطان کا دھوکا ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اصل درجہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. اصل درجہ کیا ہے؟ اللہ کی راستے میں مجاہدہ کرنا. اصل درجہ کیا ہے؟ وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ میں اپنے نفس کی کوئی خواہش پوری ہونے نہ دوں. ہم تو نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو زندگی گزارتے ہیں. اگر ہماری کوئی خواہش پوری نہ ہو تو ہم شکوے، شکایت، رونا دھونا مچا دیتے ہیں. یہ سارا نفس کا دھوکا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم نفس کے دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، قرآن سے تزکیہ نہیں لیتے، شہادہ کا وعدہ نہیں نبھاتے، اقیم الصلاۃ نہیں کرتے، نفس مطمئنہ نہیں پاتے، صبغۃ اللہ حاصل نہیں کرتے، تقویٰ کا لباس نہیں پہنتے، نہى النفس عن الهوىٰ نہیں کرتے، اپنے آپ کو قد افلح من تزکیٰ نہیں کرتے، جب ہم اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی نہیں کرتے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟
پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو پھر جاؤ کسی بھی شہر میں جا اترو، جاؤ اپنی من موجی زندگی گزار لو، تان آسانی والی زندگی گزار لو، خوشی والی نفسانی زندگی گزار لو، لیکن پھر ہوگا کیا؟ تمہیں دنیا کی خوشیاں تو مل جائیں گی، رونقیں بھی مل جائیں گی، جس طرح بنی اسرائیل کو قوم کو وہ کھانا مل گیا تھا، مسور، گیہوں، پیاز، ترکاری، ککڑی، جو ان کے دل میں آیا وہ مانگنے لگ گئے، ذائقے مانگتے تھے۔ دیکھیں اصل بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی، ذائقے کے وہ طالب تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہر چیز کا مزہ آئے، کھانے کا مزہ آئے، پہننے کا مزہ آئے، اوڑھنے کا مزہ آئے، رہنے کا مزہ آئے، یہ ساری شہوت ہے۔ آپ کو بتاؤں یہ ساری شہوت دیکھیں 3 طرح کی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ شہوت 3 طرح کی ہوتی ہے، نظر کی شہوت، کھانے کی شہوت اور پہننے کی شہوت۔ ہماری تو ساری زندگی شہوت والی ہے، ہماری زندگی اللہ کی اطاعت والی اور نبی کی رحمت والی نہیں ہے۔ ہماری تو ساری دوڑ اسی کی ہوتی ہے، کھانے کا ذائقہ آئے، کھانے کی شہوت، جو دیکھوں تو اچھا، اپنے ارد گرد ہر چیز اچھی نظر آئے، نظر کی شہوت، اچھی سے اچھی چیزیں ملیں، اچھے سے اچھا سب کچھ ہو، میرا نظر کو اچھے نظارے ملیں، ہالیڈیز ملیں، اچھی جگہ ملے، اچھی چیز ملے۔ کھانے کی شہوت، نظر کی شہوت، اور پھر پہننے کی شہوت، جو بھی میں پہنوں اعلیٰ سے اعلیٰ پہنوں۔ ہم تو ابھی تک ان 3 شہوتوں سے ہی نہیں نکلے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، زبان کی شہوت کے پیچھے لگے ہوئے تھے، پھر نظر کی شہوت، ہمیں اچھی جگہ جانا ہے جہاں بڑی ہریالی ہو، کھانے ہوں، مزے ہوں، نعمتیں ہوں، اچھے کپڑے ہوں، اچھی چیزیں ہوں، وہ بھی ان شہوتوں کا شکار تھے۔ تو جو لوگ شہوت کے راستے پر چلتے ہیں، جو نفس کے راستے پر چلتے ہیں، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ جاؤ کسی بھی شہر میں جا اترو، جاؤ پھر زندگی گزار لو، اپنی مستی خوشی، اپنی نفس پروری، دنیاوی تن آسانی من موجی کی گزار لو، لیکن پھر ہوگا کیا؟ پتہ پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ ذلت اور محتاجی ان سے چمٹا دی گئی۔ اللہ کہتا ہے پھر ذلت تمہارے اوپر طاری کر دی جائے گی، پیسہ ہوگا بھی لیکن تمہیں سکون نہیں ہوگا، ایسا تو ہوگا لیکن کیا؟ صحت نہیں ہوگی، یعنی کہ اندر اندر تمہارے بے چینی ہوگی، کھانا تو ہوگا لیکن اس کھانے کو کھانے کی صحت نہیں ہوگی، مال و دولت ہوگا لیکن دل محتاج ہوگا، اس کو اللہ کے راستے میں دینے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ دیکھیں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مسکینی اور فقیری، یہ اب آپ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں۔ ایک ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، مسکینی اور فقیری، وہ اور طرح کی مسکینی اور فقیری ہوتی ہے، وہ صراط المستقیم کی فقیری اور مسکینی ہوتی ہے، وہ اللہ کے رضا میں راضی رہنے کی مسکینی اور فقیری ہوتی ہے، وہ نبی کی پیروی کی مسکینی اور فقیری ہوتی ہے کہ میں نبی کے در کا، میں ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کر رہا ہوں، مسکینی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو مسکینی میں رکھا ہوا ہے، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو فقیری میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی مسکینی اور فقیری ہوتی ہے، یہ انبیاء والی مسکینی اور فقیری ہوتی ہے، یہ مسکینی اور فقیری آخرت میں درجات اور مقامات ملتے ہیں اس سے۔ لیکن ایک ہوتی ہے ذلت، ایک ہوتی ہے ذلت اور محتاجی، اور وہ کون سی ہوتی ہے؟ ذلت والمسکنت، یہ جو ذلت اور ذلت اور مسکینی ہے نا، یہ نفس پروری کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ دنیا پرستی اور نفس پرستی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ذلت، یہ والی ذلت اور یہ والی مسکنہ، یہ والی جو رسوائی ہے نا، یہ دنیاوی ہے، یعنی کہ جسم تو ہوگا لیکن کیا؟ اللہ کہتا ہے بیماریاں ہوں گی، جسم تو ہوگا لیکن تمہیں بیماریوں کا ڈر ہوگا، کھانا تو ہوگا لیکن صحت نہیں ہوگی، پسند کا کھانا ہوگا لیکن برکت نہیں ہوگی، آسائشیں ہوں گی لیکن سکون نہیں ہوگا، مرتبے تو ملیں گے تمہیں دنیا میں لیکن دل کے اندر مایوسی اور بے دلی کا عالم ہوگا، اچھے سے اچھا لباس تو ہوگا لیکن خوشی نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ سہولتیں تو ہوں گی اعلیٰ سے اعلیٰ لیکن کیا؟ شکر گزاری نہیں ہوگی، جیسے ہمارا حال ہے،
सारी सहूलतें हमें मिली हुई हैं, कोई कदर ही नहीं है। हर सहूलत को, हर अल्लाह की नेमत को ऐसे देखते हैं और ये तो सबके पास है ना, है। टूटी खोलते गर्म पानी मिला, कितनी अल्लाह की नेमतें मैंने इस्तेमाल की। सुबह मैं उठा, आंखें अल्लाह की दी हुई, कान अल्लाह के दिए हुए, दिमाग अल्लाह ने मेरा वापस, याददाश्त मेरी वापस, हिम्मत, ताकत, सेहत, मेरे अज़ा के अंदर फिर से हिम्मत पैदा हुई, मेरे अज़ा जागे, मेरा दिमाग जागा, मेरी आंखें खुली, मेरी समात खुली, मेरा दिल धड़का, मेरे जिस्म के अंदर कुव्वत आई, मैंने देखा, मैं उठा, मैं चला, मैंने कदम उठाए, खुद से कदम उठाए, मैंने रास्ता, सिमत, सलाहियत देखे, मैंने सीढ़ी देखी, मैंने कदम उठाया, मैंने दरवाजा देखा, मैं दरवाजा खोल के मैं अंदर गया, मैंने तहारत की, मैंने अपने आप को मैंने पाक किया, साफ किया, गर्म पानी मिला, मैं माहौल, मेरी इज्जत महफूज, मेरी इस्मत महफूज, मैं सब कुछ करके बाहर आया, शुक्र का पता ही नहीं। इतनी नेमतें सहूलतें अल्लाह ने दी, ना शुक्र गुजारी, ना कहते हैं ना अल्लाह की खुशी, ना अल्लाह की कोई कहते हैं ना अल्लाह के साथ कोई दिली लगाओ, हर वक्त बेचैनी, बेसुकूनी, और अपने आप को समझ रहे हैं कि बस तन्हाई, बेबसी, बेहिसी का आलम है। ये है सजा, ये है सजा। अब आपको समझ आ रही है? क्योंकि हमने धोखे का सौदा लिया, फना का सौदा लिया, तो फिर अल्लाह कहता है मैंने तुम पर दो चीजें तारी कर दी, जिल्लत और मस्काना। जिल्लत का क्या मतलब है कि तुम्हारे अंदर कोई शऊर ही नहीं है, और मोहताजी, दिल के अंदर कल्बी बेदारी नहीं है कि मैंने सुबह उठा, मैंने अल्लाह का शुक्र मुझे अदा करना चाहिए, मुझे अल्लाह ने इतनी सहूलतें दी, इतनी नेमतें दी। जरा देखें ना फलस्तीन के लोगों का जरा हाल, आपको पता चलेगा। आपको जरा फर्क समझ आया? ना उनकी इज्जत महफूज, ना उनकी जिंदगी महफूज। तो हमें तो अल्लाह ने इतनी नेमतें सहूलतें दी, हम फिर भी फना का सौदा लेके बैठे हुए हैं। जब फना का सौदा लेके बैठ जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह कहता है ले ले चीजें, ले ले दुनिया, ले ले खुशियां, ले ले माल, ले ले औलाद, यही औलाद तेरी नाफरमान होगी, यही माल तेरे लिए बेसुकूनी का बायस बनेगा, यही घर तुझे काट खाने को दौड़ेगा। घर होगा कोई रहने वाला नहीं, पैसा होगा कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं, लिबास होगा कोई खुशी नहीं, मकान है कोई दिल नहीं, सहूलतें हैं कोई आराम नहीं, माल है फिर भी बेसुकूनी है, मर्तबे हैं फिर भी तन्हाई है, बल्कि खोने का डर है, माल ना खो जाए, सेहत ना खो जाए, बीमारी ना आ जाए, खौफ ही हो, परेशानी परेशानी। अल्लाह कहता है मैंने जिल्लत और मोहताजी तेरे साथ चिमटा दी। वो माल होगा, खोने का डर होगा, और पा नहीं सकेंगे, कोई देख लेगा तो नजर लगा देगा, कोई देख लेगा तो छीन लेगा। ये है जिल्लत और रसवाई, चिमट गई। उस माल की कोई खुशी नहीं होगी, बल्कि बेबसी, लाचारी, अल्लाह बीमारी ऐसी लगा देगा, माल सारा धरे का धरा रह जाएगा। आप समझ रहे? फिर औलाद भी अल्लाह कहता होगी, ये सब मैं तेरे लिए फितना बना दूंगा, सब तेरे लिए फितना बन जाएगा, माल भी, औलाद भी, घर बार भी, तेरी सेहत भी। सेहत होगी तो कहते हैं ना कोई अल्लाह की रजा का काम नहीं करेगा, सेहत कोई गलत इस्तेमाल करेगा, गलत सोचेगा, गलत कामों में जाएगा। आप सोच रहे हैं नाशुक्री, इस तरह अल्लाह कहता है ये अल्लाह का गजब है, वो खुदा के गजब में गिरफ्तार हो गए, क्योंकि उन्होंने फना को छोड़ा, उन्होंने फना का सौदा लिया, बका को छोड़ दिया, उन्होंने हिदायत का रास्ता छोड़ा, और उन्होंने अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत और अपनी खुशियों का सौदा लिया। उन्होंने नबी की इताअत छोड़ी और अपने नफ्स की खुशी का सौदा लिया। तो फिर अल्लाह ने उनके ऊपर गजब नाजिल कर दिया, उन्हें गजब में पकड़ लिया। आप जरा सोचिए हमारा ये हाल है कि नहीं? नेमतें हैं, शुक्र नहीं है, हैं? घर बार सहूलतें हैं, खुशी नहीं है, हैं? अल्लाह ने दिमाग, कान, आंखें दिए हैं, फिर भी कह रहे हैं लाचारी है, बेबसी है, मिला ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं। अल्लाह ने दिया क्या? मिला ही नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं है। फिर भी कहते हैं कोई खुशी नहीं है, बेदिली है, बेसुकूनी है, बेहिसी है, शुक्रगुजारी नहीं है। ये क्या है? ये जो कैफियत है ना, मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह का गजब होता है, ये अल्लाह का गजब होता है उन लोगों पर जिन पर अल्लाह ने जिल्लत और रुसवाई को अल्लाह ने तारी किया होता है। क्यों अल्लाह तारी करता है जिल्लत और रुसवाई को?
ذلت اور محتاجی کو اللہ کیوں طاری کرتا ہے؟ یہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کا غضب۔ آج دیکھیں یہودیوں، سب سے زیادہ جن پر اللہ کا غضب ہے یہودی، مال بھی ہے لیکن کہتے ہیں وہ بہت ہی کنجوس اور بہت ہی کمینے، اور ان دوسروں کا وہ نہیں دیکھ سکتے مال و دولت، انہیں یہی ہوتا ہے چھین لیں لوٹ لیں، چھین لیں لوٹ لیں۔ غضب، یہ ہے اللہ کا غضب۔ مال ہونے کے باوجود دل نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ مال ہونے کے باوجود ڈر ہے، بیماری کا، محتاجی کا، بے سکونی، مایوسی، پریشانی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا غضب، جس کو میں عام زبان میں آپ کو بتاؤں، عام زبان میں اس کو کہتے ہیں ڈپریشن۔ مایوسی، بے بسی، بے کسی، خود غرضی اور بے بسی کا عالم۔ اللہ نے آگے وجہ بتا دی، اب دیکھ لیں آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں ذرا آیت کو دیکھیں، ذرا آپ کو دماغ میں کوئی شعور پیدا ہو۔ ہمیں تو غضب کا ہی نہیں پتا غضب ہوتا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں غضب یہ ہے اللہ نے کسی کو دے کے مار دیا، وہ دے مارنا اور ہوتا ہے، یہ اللہ کہتے دے دے کے مارتا۔ دنیا چاہیے لے لے دنیا، مال چاہیے لے لے مال، ہیں لے لے مال۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کا مال و دولت یہ تو ابو جہل کو ملا، ابو لہب کو ملا، فرعون کو ملا، بڑے بڑے کہتے ہیں نا بادشاہوں نمرود کو ملا، لیکن کیا پھر جو ذلت اور جو محتاجی اللہ نے ان کو طاری کی تھی، مال ہونے کے باوجود بے بسی، دولت ہونے کے باوجود کوئی خوشی نہیں، کوئی سکون نہیں، بے بسی اور محتاجی کا عالم۔ محتاجی کا عالم، بیماریاں اللہ ایسی لگا دیتا ہے کہ وہ کھانا ہے کھا نہیں سکتے، دولت ہے لیکن وہ مال و دولت ان کے کسی کام آتا نہیں۔ یہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کو یہ فیل ہو نا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس کی مدد کر پا رہا ہے، نہ کوئی اس کو بچا پا رہا ہے، یہ غضب ہوتا ہے، یہ غضب ہوتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، جب اللہ کسی کے اوپر غضبناک ہوتا ہے نا، اللہ سب کچھ اس سے دے کر نا اللہ اس سے سکون لے لیتا، برکت لے لیتا، دل کی قلبی خوشی لے لیتا، آپ سمجھ رہے، نور لے لیتا، باقی اس کو سب کچھ دے دیتا۔ سوچیں آپ ذرا، یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اور مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ سوچ سوچ کے، ہم تو مانگتے ہی اللہ سے یہ ہے، ہم کہتے ہیں دنیا کا مال، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی رونقیں، دنیا کے مرتبے، مانگتے ہیں کہ نہیں؟ مانگتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم اللہ سے یہ کچھ مانگتے ہیں نا تو پھر اللہ کہتا ہے لے لو، تم نے بقا کو چھوڑ کے فنا کا مانگا ہے نا سودا، تم نے میری آیتیں چھوڑی، صراط المستقیم چھوڑا، تقوی کا زاد راہ چھوڑا، انعمت علیہم کی صحبت چھوڑی، اللہ کی رضا چھوڑی، تم نے یہ سودا چھوڑا نا، میری رضا کا بقا کا سودا تو نے چھوڑا، اور تو نے دنیا اور فنا کا سودا مانگا نا، تو پھر اللہ کہتا ہے لے لے، میں تجھے بڑی دنیا دوں گا، بڑی خوشیاں، بڑی رونقیں، بڑی چاہتیں، بڑی کامیابیاں دوں گا، لیکن تیرے دل میں پتہ کیا ہوگا؟ بے سکونی، بے اطمینانی، مایوسی، بے کسی، کوئی خوشی نہیں ہے، کھونے کا ڈر، کھونے کا ڈر، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ٹوٹ جائے، وہ نہ چھوٹ جائے، یہ پریشانی نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کاش ایسا ہوا ہوتا۔ تیرا دل بے سکونی، بے اطمینانی، تیرا دماغ ہر وقت کہیں میں گر نہ جاؤں، یہ چھوٹ نہ جائے، محتاجی سے ڈرے گا، بے بسی سے ڈرے گا، کھانا ہوگا کھا نہیں سکو گے، نعمتیں ہوں گی آرام نہیں ہوگا، لیکن وہی بات ہے اللہ تعالیٰ مایوسی میں گرفتار کر دیتا ہے، یہ اللہ کا غضب ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ غضب کیوں ہوا؟ اللہ کسی پہ غضبناک نہیں ہوتا، اللہ تو بڑی موقع، مہلت، اور اللہ تعالیٰ بڑے چانس دیتا ہے کہیں سے اس بندے کی بخشش ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ دیکھیں ہم بھی اللہ کی کتنی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، صراط المستقیم پر نہیں چلتے، صراط المستقیم پر سیدھا نہیں چلتے، صراط الہوا پہ چل رہے ہیں، اپنی مرضی پر چل رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی کرو، ہم تو لوگوں کی، اولاد کی اور حالات کی پیروی کرتے ہیں۔ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں؟
आयतों का इनकार करके नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की आयतों का, अहकामात का इनकार करके तो कुरान पढ़ के दौड़ के गुजर जाते हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार करके हज करने चले जाते हैं, अल्लाह के गजब में गिरफ्तार होके हज करने चले जाते हैं। देखें, आप अपनी आंखों से देखें, मैं कहती हूँ मेरा ना यकीन करें, आंखों से अपनी देखें अल्लाह क्या कह रहा है। उनका सबसे बड़ा जुर्म क्या था? सबसे बड़ा जुर्म क्या था? कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। हम नहीं कर रहे, आयतों का इनकार कर रहे थे, ये इतना बड़ा जुर्म है ना, हमें पता ही नहीं। जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं ना, वो अल्लाह की नजर में, मैं आपको बताऊं, वो जालिम, जाहिल, गाफिल नहीं होते, वो मुजरिम होते हैं, मुजरिम। और हम पहन के ना, वो क्या कहते हैं उसको, एहराम, तो महरम बन के जाते हैं, महरम बन के जाओ जी, महरम लेके जाओ, ना महरम का पता ना एहराम का पता, और चले गए हरम में, मुजरिम बन के हरम में चले गए। ये हमारी जुर्रत देखें जरा आप, अंधे दिल वाले मुर्दा दिल वालों की जुर्रत यही होती है, ना एहराम का पता ना महरम का पता, तो चले गए हरम में, जाके पढ़ने लग गए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं तो उम्रा हज करने आ गया है। पता ही नहीं अल्लाह के गजब को लेकर, अल्लाह के गजब को लेकर तुम तो मुजरिम बन कर गए हो। तुम कहाँ, तुमने हराम कहाँ पहना, तुम तो अभी अल्लाह के हरम में आए नहीं हो। अल्लाह का हरम क्या है? दारुस्सलाम। अल्लाह कहता है पहले दारुस्सलाम में दाखिल हो, फिर मेरे हरम में दाखिल होना। पहले दीन इस्लाम में, उदखुल सिल्म काफा, पूरे के पूरे दीन इस्लाम में पहले दाखिल हो, पहले तकवा का लिबास पहनो, पहले सिरातल मुस्तकीम पे चलो। मुझे बताएं, हमने ये तैयारी करते हैं, पहले सिरातल मुस्तकीम पे चलें, फिर तकवा का लिबास पहनूं, फिर तकवा का लिबास पहनूं पहले, फिर एहराम पहनूं, पहले तकवा का लिबास पहनूं, पहले मैं अल्लाह का महरम तो बनूं, अतीउल्लाह अतीउ रसूल, अल्लाह का महरम तो बनूं, फिर मैंने एहराम पहन के तो हरम में कदम रखना है डरते हुए। हम तो पता ही नहीं, दीदा दिलेरी से हरम में कदम रखते हैं और दौड़ते हुए आके बताते मैं तो काबा देख के आ गई है। ना पता कि गई कैसे थी, अल्लाह का गजब लेके गई थी, ना पता आई कैसे हूँ, अल्लाह को मजीद नाराज करके आई हूँ। अल्लाह कहता है तेरी तो तैयारी ही नहीं थी, तू तो तैयार ही नहीं थी, तू सिरातल मुस्तकीम पे नहीं थी, तूने तकवा का लिबास नहीं पहना, तूने नबी की इताअत नहीं की, तू तो दीन इस्लाम में दाखिल नहीं अभी हुई पूरी की पूरी, तो तू हरम में दाखिल होके क्या कर रही है? अल्लाह को मजीद गजबनाक करके वापस आई। आपको समझ आ रही है? अल्लाह को मजीद गजबनाक करके वापस आई। क्यों? अल्लाह कहता है इसलिए, कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, तू तो मेरी आयात का इनकार करते हुए आई। अगर तू मेरी आयात का इकरार करते हुए आती ना, और मेरे अहकामात का इस पर इसरार करते हुए आती ना, और मेरे नबी पर एतबार करते हुए आती ना, तो तू हरम के काबिल थी। तूने तो आयात का इनकार किया हुआ है, तू कैसे मेरे हरम में आ गई? हमें इस बात का शऊर ही नहीं। हम कहते हैं जो भी हज उम्रा करने गया बख्शा हुआ लौटा। ये बख्शा हुआ कैसे लौटा? जो तैयार ही नहीं होके गया वो बख्शा हुआ कैसे लौटा? मैं आपको बताऊं, कितने लोग हैं जो अल्लाह को मजीद गजबनाक करके वापस आते हैं, क्योंकि एक तो शक्ल ऐसी लेकर गए। आप सोचें कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए बेचैन हो, गंदा मंदा लुथड़ा हुआ कोई बच्चा हो, है ना कपड़े अच्छे पहने, ना नहाए ना धोए, गंदे कपड़े, गंदा लिबास, गंदा बदन, गंदा मुंह, गंदी शक्ल, गंदी हरकतें लेके कहीं मैं तो जाना है भाई, काबा देखने जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। वो स्कूल चला भी जाएगा तो क्या उस्ताद से शाबाश लेके आएगा? आप जरा सोचें ये बात मैं आपको क्या कह रही। वो अल्लाह को मजीद नाराज करके आएगा। हमें शौर ही नहीं इस बात का। हम आके छलांगे लगा रहे होते हैं, कोई फलानी भी उम्रा कर रही, कोई फलानी भी उम्रा कर रही है, सारे बख्शे गए, सारे बख्शे गए।
آج فرض پورا، آخری فرض پورا ہو گیا. یہ تو دیکھو بیایات اللہ یکفرون بیایات اللہ، اگر تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے گئے ہو نا تو غضب لے کر آئے ہو. اور آگے اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور ان کا ایک جرم کیا تھا؟ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بنی اسرائیل کی قوم. بغیر الحق، کہتے ہیں انہوں نے بظاہر 50 کے قریب اپنے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کی نہیں مانی، انکار کیا، ان کی بے ادبی کی، اتنی نافرمانی کی کہ آخر پہ انہیں قتل ہی کر دیا. آپ سوچیں اس طرح کا جرم تو ہم بھی کرتے ہیں، بے شک ہلکا ہے، نافرمانی، نبی سے روح گردانی، نبی کی نافرمانی، نبی کی گستاخی اور بے ادبی ہم بھی کرتے ہیں. اسوہ حسنہ مصطفیٰ اللہ رب العزت نے دیکھی ہمیں دیا ہوا ہے زندگی گزارنے کے لیے. لقد لکم اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں دیا. ہمیں پتہ ہے اللہ نے ہمیں دیا ہوا، ہمیں تو کوئی عزت شعور اس کا ادب مقام پتہ ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں نبی سے ہمارا اتنا ہی رشتہ ہے، بھئی میں نے دوڑ کے میلاد کر لیا یا میں نے نعت پڑھ لی. ہمیں پتہ ہی نہیں اس نبی سے ہمارا رشتہ، نسبت، وہی جو بات میں نے آپ کو پہلے سمجھائی تھی، نبی سے میری نسبت کیسی ہونی چاہیے؟ ادب کی، محبت کی، اطاعت کی، چاہت کی، سنت کی، شریعت کی، طریقت کی، اتباع کی. اگر ہم نے یہ نہیں کیا نا تو مجرم ہم بھی ہیں. ہم بھی نبی سے روح گردانی، نافرمانی اور نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، کیونکہ اسوہ حسنہ کی ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں. اور آخر پہ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی، اصل جو جرم تھا، دیکھیں اینڈ پہ اللہ نے بتایا اصل جو ان کا جرم تھا نافرمانی تھا، نبی کی نافرمانی. اور ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ نبی کی جو نافرمانی ہے نا یہ اللہ کو غضبناک کرتی ہے. یہ بات اللہ کو بہت غضبناک کرتی ہے. اللہ خود دیکھیں آیت کے اینڈ پہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے، کس کی؟ نبی کی. نافرمانی کرتے، نبی سے روح گردانی کرتے، نبی سے بحث کرتے، نبی کی گستاخی کرتے، نبی سے بیزاری کا اظہار کرتے. اور اللہ کہتا ہے اور نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑے ہوئے تھے. حد سے بڑے ہوئے کس چیز میں تھے؟ اپنی مرضی، اپنی خوشی، حجت بازی، مکاری، چلاکی، ہیلا سازی، زبان درازی کی انتہا. اللہ کہتا ہے حد سے بڑے ہوئے تھے. کوئی حدود قیود نہیں، جو چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں سایہ چاہیے، اتنے بڑے ہوئے تھے. اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ دکھاؤ. تمہیں نہیں مانتے، فرشتے دکھاؤ. اللہ کہتا ہے حد سے بڑے ہوئے تھے. تو اصل جرم دیکھیں اصل جرم اللہ نے اینڈ پہ بتایا ہے کہ جب اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی جو طاری کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ غضبناک تھا. اور اللہ غضبناک کیوں ہوا یہ اب ہمارے لیے ہے، یہ آیت کا حصہ خاص طور پر ہمارے لیے ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ جب نبی کی نافرمانی اور حد سے بڑھ جائے، نفس پروری، نافرمانی اور نفس پرستی، یہ دو جرم آپ سوچیں ذرا، یہ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ نبی کی نافرمانی اور حد سے بڑھ گئے نفس پرستی. نفس پرستی کیا ہوتی ہے؟ میری خوشی، میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت، تن آسانی، من موجی. یہ ہے حد سے بڑھ جانا. حد سے بڑھ جانا نفس پرستی میں، اپنی خواہش کی پیروی میں حد سے بڑھ جانا اور نبی کی نافرمانی کیے جانا. پرواہ نہیں، اللہ نے یہ نبی ہمیں دیا ہے کس لیے؟ یہ نہیں کہ سالانہ اس کا میلاد کر لو یا محبت کے دعوے زبانی کر لو، غلام ہے. یہ نبی اللہ نے اس لیے دیا، اس نبی کی سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع میں زندگی گزارنا، یعنی نبی کی مرضی اور اللہ کی خوشی. ہم نے دونوں سے کی نافرمانی، کی کہ نہیں؟
دونوں سے نافرمانی، روح گردانی، اور کہہ رہے ہیں میں تو ہوں مسلمان زبانی، میں تو ہوں جنتی حاجی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے جو اللہ میں سمجھا رہا ہے۔ اگر تم نبی کی نافرمانی اور اللہ سے روح گردانی والے ہو نا، اگر تم نفس پرستی والے ہو نا، اور نفس پروری والے ہو، تو پھر اللہ تم سے غضبناک ہے، تم مجرم ہو، جس طرح بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ آپ سوچ لیں، میں کہتی ہوں اس آیت پہ ذرا غور کریں آپ، اور پھر اپنے اندر کا ذرا غور کریں کہ ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ یہ آیت ساری کی ساری، میں آپ کو بتاؤں، ساری کی ساری آیت ہم پہ لاگو ہو رہی ہے۔ ہمارا بھی یہی حال، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم بے شعور ہیں، ہمارے پاس قلبی بیداری نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا کی خوشیاں، رونقیں، چاہتیں، محبتیں، زینتیں مل گئی ہیں نا، اس کا مطلب ہے میں خوش نصیب ہوں۔ یہ نفس کی ہوتی ہے نفسی فریبی، خود فریبی، اس کو نفسی فریبی کہتے ہیں۔ نفس ایسے بندے کو دھوکہ دیتا ہے، کب تک دھوکہ دیتا ہے؟ جب تک موت کا وقت نہیں آ جاتا۔ اس کو نفسی فریبی کہتے ہیں، خود غرضی کہتے ہیں، خود سری کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے ہمیں شعوری آگاہی اور قلبی بیداری، اور اللہ کی ہم بن جائیں کرنے والے اللہ کو راضی اور نبی کی پیروی۔ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ نبی کی پیروی اور اللہ کو کرنا ہے راضی۔ یہ دو چیزیں اب میں نے الٹ سیکھی ہیں، کیونکہ وہ قوم تھی نافرمانی میں اور سرکشی، نافرمانی اور نفس پرستی میں تھی نا وہ قوم۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کو کرنا ہے راضی اور نبی کی کرنی ہے پیروی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے الٹ سبق لینے ہیں، نافرمانوں سے الٹ لینے ہیں۔ نافرمانوں کی جو روش ہمارے اندر ہے نا، ابھی تک ہمارے اندر خصلتیں ان کی ہیں، حرکتیں بھی ان کی ہیں، عادتیں بھی ان کے ہیں، اب ہم نے ان کو دور کرنا ہے۔ یہ فطور ہے، یہ ہے فطور جو میں کہتی ہوتی ہوں کہ شیطان کا فطور، یہ ہے پردے جو میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں ذکر میں آپ کو سمجھ نہیں آتی کون سے پردے، یہ ہیں پردے، حجابات جو ہمارے دل کے اوپر نفس اور شیطان دونوں ڈالتے ہیں۔ تیری خوشی، کہتا ہے شیطان، کہتا ہے تیری خوشی پوری ہوئی نا، اللہ بھی خوش ہو گیا، اور نفس کہتا ہے تیری مرضی سے سب کچھ ہوا نا، اس کا مطلب ہے اللہ بھی تیرے سے خوش ہے، تو یہ جنت تیری مرضی کی ملے گی۔ یہ حجابات، یہ دھوکے نفس اور شیطان ہمیں دیتے ہیں، لیکن ہم نے نافرمانوں کی روش نہیں لینی، ان سے ہم نے الٹ کرنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کسی آیت سے ہم نے الٹ سبق لینے ہوتے ہیں، کسی آیت سے ہم نے سیدھے سبق لیتے ہیں۔ جہاں اللہ کہتا ہے صراط المستقیم، وہاں سیدھا، میں نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے۔ جہاں اللہ نافرمانوں کی بات کرتا ہے، وہاں ہم نے الٹ سبق لینا ہے۔ ہم نے ان والی نافرمانی اور سرکشی کی روش پہ نہیں چلنا، ہم نے اللہ کو کرنا ہے راضی اور نبی کی کرنی ہے پیروی، تاکہ ہمارا وہ انجام نہ ہو جو اس نافرمان قوم کا ہوا تھا۔ یہ کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا مسلسل مجاہدہ۔ اب یہ دیکھو، یہ بیٹھے بٹھائے تو حاصل نہیں ہوگا، آپ تو اسی میں بیٹھے خوش ہو رہے ہوتے ہیں میں نمازی ہیں، آپ کو شیطان نے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے جھوٹے۔ شیطان کہتا ہے تو نمازی، تو حاجی، تو قاری، تو غنی، تو صحیح، تو جنتی، بلکہ تو ہے بڑا نبی کا عاشقی، تو بڑا غلامی والا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب تک ہمارے اندر یہ بنیادی چیزیں نہیں ہوں گی نا، جب تک ہم اللہ کو راضی اور رسول کی پیروی نہیں کریں گے، ہم حاجی نمازی کسی کام کے نہیں، وہ دھوکہ ہے سارا۔ جب تک ہم اللہ کو راضی اور رسول کی پیروی اور صراط المستقیم کا مجاہدہ، تجاہدوا فی سبیل اللہ اور انعمت علیہم کی صحبت اور تقوی کا زیادہ رہا، جب تک ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا، ہم عبادت کے درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں وہ عبادتیں ساری کھوکھلی، بے حیثیت اور بے حضوری کی ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس آیت کو میں کہتی ہوں ذرا بار بار سنیے گا گھر جا کے، اور ذرا نقطے نوٹ کریں، کیونکہ مجھے خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ اب نقطے نوٹ کرنے لگ گئے ہیں۔
میں نے سنا ہے آپ کی، یعنی جب آپ سناتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے اندر واقعی شعوری آگاہی آ رہی ہے، قلبی بیداری بھی آپ کے اندر آ رہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا آپ اس آیت کو بار بار سنیے گا تاکہ آپ کے اندر شعوری آگاہی ہو، قلبی بیداری پیدا ہو، اور آپ تجاہدوا فی سبیل اللہ، زندگی اپنی اللہ کے راستے میں جہاد والی ہو۔ جہاد ہوگا تو ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں۔ رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ، من پاک و نیت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم اور شعور عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اور نبی کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم